السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ آفٹرنون ٹو آل مائی ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرز۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لرننگ ڈسیبلٹیز، اکتساب کی کمزوریاں، اور جو دوسرا ٹاپک ہمارا رہے گا قیادت یعنی لیڈرشپ۔ اس کے بعد میں ویڈیو نہیں ڈالنے والا ہوں بھائی، کیونکہ آپ لوگ سپورٹ بھی نہیں کر رہے، ویڈیو کو شیئر بھی نہیں کر رہے۔ اب میں دنیا کی محنت کر رہا ہوں اس کے پیچھے ویڈیو کے، آپ لوگ لائٹ لے لے رہے۔ اب میں بھی چاہ رہا ہوں کہ بھائی اب ویڈیو نہیں ڈالنا، میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اس کے بعد سوشل ڈالیں گے، سائنس ڈالیں گے، یعنی امپارٹنٹ۔ دیکھیے میڈیکل اسٹور میں بہت ساری گولیاں ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو ضرورت ہے یعنی ہمیں جو بیماری ہے اسی کی ہم دوا لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اپنے کو امپارٹنٹ کیا کیا ہے، سوشل اور سائنس میں کون کون سا امپارٹنٹ ہے پوچھا جا سکتا ہے، چانسز ہے۔ ویسے ویڈیوز بنا کے ڈالیں گے بلکہ بہت سوچ رہا تھا، لیکن آپ لوگوں جو لائٹ لے رہے ہیں میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا۔ خیر آپ کی مرضی بھائی، میرے کو تو بہت تکلیف ہو رہی۔ خیر اب چلیے اب ٹاپک کے اوپر آتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب لائک تو تمہاری مرضی کرتے نہیں کرتے، اب دوسری بات ویڈیو کو شیئر تو کریں۔ اب اس کے بعد میں ویڈیو نہیں ڈالنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیے، لرننگ ڈسیبلٹیز، اکتساب کی کمزوریاں۔ اب یہاں پر یہ ٹاپک کیوں لے کے بول کے آپ کے دل میں آ رہا ہوں گا، تو دیکھیے یہ جو ٹاپک ہے لرننگ ڈسیبلٹیز، اس کا سوال سائیکالوجی میں پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو میتھمیٹکس میں پوچھا جا سکتا ہے، انگلش میں پوچھا جا سکتا ہے، اور اردو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور EVS میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی آپ کا ایسا سبجیکٹ ہی نہیں ہے جس میں سوال نہ پوچھا جائے، بلکہ یہ کسی میں ایک ضرور سوال آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے، امید یہی ہے۔ تو چلیے ہم لرننگ ڈسیبلٹیز کیا ہے وہ دیکھیں گے، اکتساب کی کمزوریاں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے ڈسلیکسیا۔ ڈسلیکسیا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، پڑھنے سے متعلق وہ تمام پریشانیاں جو بچوں کو پڑھنے سے عاجز کر دے اور بچہ ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، مثلاً PQBD وغیرہ پڑھنے لگے تو پریشانی کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک ہی لائن میں، ایک ہی جملے میں اگر کہوں، ڈسلیکسیا اسے کہتے ہیں پڑھنے کے دوران بچے کو پریشانیاں آنا۔ مثال یہاں پر یہی ہے کہ بھائی ڈی لکھو بولے تو بی لکھ رہا ہوں، بی لکھو بولے تو کیوں لکھ رہا ہے، اس کو ہم بولیں گے ڈسلیکسیا، یعنی پڑھنے سے متعلق وہ تمام پریشانیاں، یعنی بی کو ڈی پڑھ رہا، ڈی کو بی پڑھ رہا، لکھنے کی بات نہیں چل رہی ساری، بی کو ڈی پڑھ رہا، ڈی کو بی پڑھ رہا، اسی کو ہم کہیں گے ڈسلیکسیا، یعنی پڑھنے سے وہ متعلق جو پریشانی، الجھن، اس کو دقتیں پیش آ رہی، اسی کو ہم بولیں گے ڈسلیکسیا۔ اس کے دیکھیے اس کے بعد ڈسگرافیا۔ ڈسگرافیا کسے کہتے ہیں؟ لکھنے سے متعلق وہ تمام پریشانیاں جو لکھنے سے عاجز کر دیتے ہیں، لکھنے والا بچہ ذہنی الجھن کا شکار ہو جائے، مثلاً پی کو کیوں لکھے یا بی کو ڈی لکھنے لگے، تو ایسے پریشانیاں کو ڈسگرافیا کہتے ہیں۔ دیکھیے ڈسگرافیا لکھنے کے متعلق سے، یعنی لکھنے کے دوران بچے کو جو پریشانی ہوتی ہے، دقتیں پیش آتی ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اسی کو ہم ڈسگرافیا، یعنی لکھنے سے متعلق جو بھی پریشانی آ رہی ہے اس کو ڈسگرافیا، اگر پڑھنے سے متعلق آ رہی تو ڈسلیکسیا۔ اس کے بعد دیکھیے ڈسکیلکولیا، ریاضی یعنی حساب، وہ تمام پریشانیاں جو نمبرات اور کیلکولیٹ سے متعلق ہیں، جو بچوں کو لکھنے سے عاجز کر دے، لکھنے والا ذہنی الجھن کا شکار ہو جائے، مثلاً 6 کو 9 وغیرہ لکھنے لگے، تو اپنی پریشانیاں کو، یعنی اس پریشانیوں کو ڈسکیلکولیا کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ریاضی حساب یعنی وہ تمام پریشانیاں جو نمبرات، دیکھیے یہاں پر نمبرات کی بات کی جا رہی ہے، جو نمبرات اور کیلکولیٹ سے متعلق جو بھی پریشانی آ رہی اس کو ہم ڈسکیلکولیا کہیں گے۔ مثال کے طور پر 6 کو وہ 9 لکھ رہا سمجھیے، اسی کو ہم ڈسکیلکولیا، یعنی انہیں پریشانی الجھن میں ہے، 6 کیا ہے 9 کیا ہے اس کو ابھی تک میں معلوم نہیں ہوا۔ دیکھیے ڈسلیکسیا اسے کریں جو پڑھنے سے متعلق پریشانی ہے، ڈسگرافیا وہ ہے جو لکھنے کے متعلق ہے، اور یہاں ڈسکیلکولیا مینس کیلکولیٹ سے متعلق، یعنی ریاضی سے متعلق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ڈسفیسیا۔ اب ڈسفیسیا کسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ دل کی بات زبان سے صحیح ادا یا ظاہر نہیں کر پانا، یعنی دل میں بات ایک ہے انسان کے یا پھر بچے کے، تو وہ صحیح طرح سے زبان پر نہیں لا سک رہا، یعنی صحیح طریقے سے بول نہیں پا رہا ہے، اس کو ہم ڈسفیسیا کہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں ڈسمورفیا، مشابہت یا دو چیزوں میں فرق نہ کر پانا،
ڈیش کہلاتا ہے مینس ڈسمورفیا کہلاتا ہے. مشابہت کرنا یعنی کتا اور بکرا، یعنی کتے کو دیکھ رہا تو بکرا سمجھ رہا، بکرے کو دیکھ کے بھی بکرا سمجھ رہا، یا پھر بکرے کو دیکھ کے کتا سمجھ رہا. یعنی دونوں میں مشابہت کیا ہے، یعنی دو مشابہت چیزوں میں فرق یعنی امتیاز نہیں کر پا رہا ہے، اس کو ہی بولیں گے ہم ڈسمورفیا. دیکھیے یہ کافی اہم ہے، آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں. امید کرتا ہوں کہ یہ جو 5 اہم ڈسیبلٹیز ہے یا پھر کہیں اکتساب کی کمزوریاں ہیں، لرننگ ڈسیبلٹیز ہے، آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے لیڈرشپ. دیکھیے بہت ہی مختصر ٹاپک ہے، اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس لیے آپ تک میں یہ شیئر کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ویڈیو آپ کو خطۂ پیش یعنی اس چینل پر اپلوڈ نہیں کی جائے گی. دیکھیے لیڈرشپ کسے کہیں گے؟ قیادت. دیکھیں ایسا رعب سامنے والوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، قیادت کہلاتا ہے. یعنی قیادت کس کو بول رہے بھائی؟ لیڈرشپ کس کو بول رہے؟ لیڈر یعنی انہیں گلی کا لیڈر ہے بول کے بولتے. دیکھیں عام زبان میں ارے انہیں بہت بڑا لیڈر ہے، انہیں توڑم خاں ہے بولے. یعنی رعب جس کا حاوی ہوتا ہے دوسروں کے اوپر، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ قیادت. یہاں پر رعب کی بات کی جا رہی ہے، روابضہ کی نہیں بات کر رہے. دیکھیے بھائی پھر آپ لوگوں روابضہ آپ کو یاد آ جائیں گا، پھر اب بیٹھے بیٹھے روابضہ بنائیں گے، پیئیں گے، یا پھر گھر میں بولیں گے بھائی کو، یا پھر بہن ہے تو بھائی کو بولیں گے روابضہ. یعنی رعب کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر روابضہ کی بات نہیں کی جا رہی. رعب سامنے والوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اسی کو ہم کیا بول رہے ہیں بھائی؟ لیڈرشپ یعنی قیادت بول رہے. اب قیادت کی تھوڑے قسمیں ہیں کہتے ہیں، لپٹس کے مطابق قیادت کی 3 قسمیں ہیں کہتے ہیں بھائی. ٹائپ آف لیڈرشپ کسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آمرانہ لیڈرشپ، دوسرا ہے جمہوری لیڈرشپ، تیسرا ہے مجہول لیڈرشپ. تو چلیے ہم ایک ایک کر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈائریکٹیو یعنی آمرانہ لیڈرشپ، ڈائریکٹیو لیڈرشپ. اس قسم کی لیڈرشپ میں جبراً اپنا فیصلہ تمام پر مسلط کرتا ہے. یعنی لیڈر کے قیادت کی جو 3 قسمیں ہیں، اس میں آمرانہ لیڈرشپ کسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ اس قسم کی لیڈرشپ میں جبراً اپنا فیصلہ یعنی فیصلہ اپنا دوسروں کے اوپر مسلط کرنا، مشورے کرنا بھائی کیسا کریں گے وہ ایسا ویسا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. اس کو کیا بولیں گے بھائی؟ آمرانہ لیڈرشپ یا پھر ڈائریکٹ لیڈرشپ کہیں گے. یعنی یہاں پر جبراً اپنا فیصلہ تمام لوگوں پر مسلط کر دینا. اس کے بعد دیکھیے جمہوری لیڈرشپ. اس قسم کی لیڈرشپ میں لوگوں پر فیصلہ مسلط نہیں کیا جاتا بلکہ مشورے سے کام کیا جاتا ہے. یعنی تمام لوگوں کی باتوں کی قدر کی جاتی ہے، مشورہ لیا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. اسی کو ہم کہیں گے جمہوری لیڈرشپ یعنی ڈیموکریٹک. اس قسم کی لیڈرشپ یہ بہترین لیڈرشپ ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیے مجہول لیڈرشپ. مجہول کسے کہیں گے؟ یعنی نام کسی اور کا نہیں، نام کا لیڈر ہے بولتے. دیکھیے ارے انہیں صرف نام کا ہے بھائی، اس کے پیچھے دوسرے جنے ہیں. یعنی صرف نام کو سامنے وہ لیڈر رہیں گا، کام دوسرے جنے کریں گے. یعنی یہ برائے نام کا قائد ہوتا ہے، یہ آخری فیصلہ نہیں لے سکتا بلکہ اس کے پیچھے رہتے بھائی. خالی نام کو یہ سامنے رہتا، کام کے لیے دوسرے رہتے. اسی کو ہم بولیں گے مجہول لیڈرشپ. تو دیکھیے یہ تھی لیڈرشپ کی قسمیں. اور یہاں پر جو بات ہے یہاں کے ڈسکیلکولیا، ڈسلیکسیا، ڈسگرافیا، یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملی. تو امید کرتا ہوں کہ بہت ہی کم وقفے میں آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں مذاق کر رہا تھا، ویڈیو نہیں ڈالوں گا بلکہ آپ لائک کرو، کامنٹ کرتے کرو، نہیں کرتے مت کرو، لائک کرتے کرو یا پھر مت کرتے کرو. لیکن اب ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ 4 لوگوں کو ہمارے سے فائدہ ہو رہا تو بالکل ہم فائدہ پہنچیں گے. تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں یقیناً ویڈیو بنے گی، چینل پہ ڈالا جائے گا. انشاءاللہ پھر ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.